انصار میرے قریب ترین ہے اور دوسرے لوگ ان کے بعد ہے۔ اللہ انصار پر رحم فرما، ان کے بیٹوں اور بیٹی کی رات پر رحم فرما۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت سن کر لوگ اس قدر کہ ان کی داڑھیاں تر ہو گئی اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم سے خوش ہیں۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا، ان کی لغزشوں کی طویل کر لینا، معمولی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دینا کسی بھی جماعت یا تحریک کے لیے ضروری ہے۔ کسی کی تربیت اس وقت تک ناممکن ہے جب تک اس کے ساتھ حسن ظن اور خوشگوانی سے کام نہ لیا جائے۔ آئیے اس سلسلہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں۔ ایک قریشی نوجوان نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اس نوجوان کی جسارت پر فرق ہے، اس کو سخت سزا دینا چاہیے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا موقف اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب بلایا اور کہا، کیا تم یہ بات اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو؟ نوجوان نے کہا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، خدا کی قسم یہ بات میں اپنی ماں کے لیے کبھی پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بہن، پھوپھی اور خالہ کے بارے میں اسی طرح کے سوالات کیے اور ہر سوال کے بعد اس سے پوچھتے، کیا تم اسے پسند کرتے ہو؟ اور وہ ہر بات یہی جواب دیتا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، خدا کی قسم میں یہ پسند نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جواب کے بعد فرماتے، لوگ بھی اسے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس نوجوان کے سر پر رکھا اور دعا کی، اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے اور اس کو دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کو برائیوں سے محفوظ کر دے۔ اس کے بعد وہ نوجوان اس طرح کسی برائی کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔ ایک اور مثال لیجیے، ایک صحابی شراب پینے کے روگ میں مبتلا ہو گئے، اس سے ایک سے زائد بار شراب پینے کی حالت میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ ہر بار ان کو مار پڑتی، سزا دی جاتی، لیکن ہر بار شیطان شراب کی لت بن کر ان پر غالب آ جاتا اور وہ پھر شراب پی لیتے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کو لایا جاتا، انہیں سزا دی جاتی، مگر وہ پھر شراب پی لیتے۔ ایسا کئی بار ہوا۔ ایک بار جو انہیں شراب پینے کی حالت میں پکڑ کر لایا گیا تو کسی صحابی رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا، کیا بات ہے، اللہ کی اس پر لعنت ہو، بار بار اسے لایا جاتا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجتے ہوئے سنا تو لعنت کرنے والے سے کہا، اس پر لعنت نہ بھیجو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ محبت رکھتا ہے۔ ایک دوسری روایت ہے کہ اپنے دینی بھائی کے مقابلہ میں شیطان کی مدد نہ کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تربیت کے لیے بہترین مواقع کی تلاش میں رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی موقع ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ضائع نہ ہونے دیتے بلکہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے۔ ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قیدی آئے۔ قیدیوں میں ایک عورت بھی تھی جس کے پستانوں سے خود سے دودھ ٹپک رہا تھا۔ اسے قیدیوں میں ایک بچہ نظر آیا۔ اس نے شدت و جذبات فرط محبت میں اس بچہ کو گود میں اٹھا لیا، اسے اپنے پیٹ سے چمٹا لیا، اپنا دودھ پلایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ اس عورت کے جذبہ محب سے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بہت متاثر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تاثراتی کیفیت سے فائدہ اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اگر اس عورت کو اختیار دے دیا جائے تو کیا یہ اپنے بچے کو آگ میں ڈال سکتی ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے جواب دیا، خدا کی قسم یہ عورت ایسا نہیں کر سکتی۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ عورت اپنے بچے پر جتنی مہربان ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ مہربان ہے۔ صحیح مسلم میں آیا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گاؤں سے واپسی پر مدینہ کے بازاروں سے گزر رہے تھے۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ وہاں چھوٹے کانوں والا ایک مردہ بکری کا بچہ پڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کان پکڑے، فرمایا، تم میں سے کون اس کو مردہ بچے کو ایک درہم میں خریدنے کے لیے تیار ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا، ہم کسی بھی قیمت پر اس کو خریدنا نہیں چاہتے، یہ ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تم کو مل جائے؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی کان چھوٹے ہونے کا عیب اس میں عیب صاحب تو یہ مردہ، اس لیے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم یہ بچہ تمہاری نظر میں جتنا بے وقت ہے، دنیا اللہ کی نظر میں اس سے زیادہ بے وقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح و تربیت، دعوت و تبلیغ کے سلسلہ میں یا اس دکن نوعیت کے بجائے امید و رجا کو اہمیت دیتے تھے۔ اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی حوصلہ افزائی فرماتے، ان کی ہمت بندھاتے، سخت حالات میں بھی روشن پہلو کو اجاگر کرتے۔ ایک بار حضرت جناب رسول بن الحارث نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا،
اے اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، راہ اسلام میں ہمیں ستایا جا رہا ہے، شدید ترین ایذائیں پہنچائی جا رہی ہیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب نہیں کریں گے؟ ان کی شکایت سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ ایسے گزرے جن کی ہڈیوں سے گوشت اور پٹھوں کو لوہے کی کنگھیوں سے چھیل دیا گیا، ان میں سے کسی کی آری سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، وہ ان تکلیفوں کو برداشت کرتے تھے لیکن اپنے دین سے منحرف نہیں ہوتے تھے۔ اللہ اس دین کو ضرور غالب کرے گا، یہاں تک کہ سوار ثنا سے ہزار موت تک کا سفر کرے گا، لیکن اسے رستہ میں خدا کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا، البتہ اپنی بھیڑ بکریوں پر بھیڑیوں کا اندیشہ ہوگا۔ یہ سب کچھ ہو کر رہے گا لیکن تم لوگ جلد بازی کر رہے ہو۔ ایک بار کلید بردار کعب عثمان بن طلحہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا دروازہ کھولنے کے لیے کہا تو اس نے انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان طریق ترین حالات میں شمع امید کو ان الفاظ میں فروزاں کیا، ایک دن آنے والا ہے جب یہ کنجی ہمارے ہاتھ میں ہوگی، ہم جس سے چاہیں گے اس کے حوالے کر دیں گے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دعوت و تربیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو سیرت پاک میں ایسی بہت سی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت ضرورت اور بدل کر بھی بات کی اور زجر و توبیخ سے بھی کام لیا، اصلاح تربیت کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترک تعلق بھی کیا اور اس کا حکم بھی دیا۔ اس سلسلہ میں یہ اصول متعین فرما دیا۔ ایمان کا مضمون تین رستہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے دوستی کی جائے، اللہ ہی کے لیے دشمنی کی جائے، اللہ ہی کی خاطر محبت ہو اور اللہ ہی کی خاطر ناراضگی ہو۔ ایک باریک حد کے نفاذ میں کے سلسلہ میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ خواہش ظاہر کی کہ اس حد کو نافذ نہ کیا جائے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سخت غصہ کے آثار طاری ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت زور و رزدار لہجے میں فرمایا، تم میں سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک کر دیے کہ جب ان میں سے کوئی بڑا آدمی چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے، جب کوئی کمزوری آدمی چوری کرتا تو اس پر حد جاری کی کرتے۔ خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس وقت ضرورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم زجر و توبیخ سے کام بھی لیتے۔ ایک بار حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک شخص کو اس کی ماں کے بارے میں طعنہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت لب و لہجہ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم نے اس شخص کو ماں کے بارے میں آر دے دیا؟ اے ابو ذر، تمہارے اندر بھی ابھی جاہلیت باقی ہے، یہ تمہارے بھائی ہیں جن کا اللہ نے تمہیں مالک بنایا ہے۔ جس کا بھائی اس کے 10 نگر ہو، اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے میں سے اس کو کھلائے اور جو پہنے وہی اس کو پہنائے۔ ان پر ایسے کام کا بار نہ ڈالو جس کو وہ نہ کر سکتے ہوں، اور اگر تم ان میں پر کوئی ایسا بار ڈالو تو ان کی مدد کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تربیت کے سلسلے میں تدریج کا اہتمام فرماتے، کسی مخاطب پر ہدایات کو یک بارگی نہ لاتے بلکہ اپنے مخاطب کی صلاحیت اور طاقت کے مطابق سے تھوڑے تھوڑے احکام کا پابند بناتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تجرید عید کا کس درجہ خیال رکھتی ہے، اس کا اندازہ نصیحت سے بقربی ہو جاتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن روانہ کرتے ہوئے کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ایک ایسی قوم کی طرف جا رہے ہو جو اہل کتاب ہے، تم پہلے انہیں توحید اور رسالت کی دعوت دینا، جب وہ یہ بات مان لیں اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، تو پھر انہیں یہ بتانا کہ خدا نے 3 دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ جب وہ یہ بات تسلیم کر لیں تو پھر انہیں بتانا ہے خدا نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے، جب مالداروں سے لی جائے گی اور غریبوں کی ضروریات پر خرچ کی جائے گی۔ تدریج کے اس پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، قرآن پاک میں پہلے صرف وہ صورتیں نازل ہوئی جن میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب لوگ اسلام کے سائے میں آ گئے تو حرام اور حلال کی آیتیں نازل ہوئیں۔ اگر پہلے ہی مرحلہ میں وہ آیات نازل ہو جاتی جن میں شراب اور زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے تو لوگ پکار اٹھتے، ہم شراب اور زنا کو کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فضائل اخلاق کی تعمیر، رذائل کی بے خونی اور مختلف تعمیری صلاحیتوں کو نشوونما دینے کے لیے جہاں اوصاف حمیدت اختیار کرنے اور رذائل سے اجتناب کرنے کی تلقین فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسندیدہ کاموں پر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی
ہمت افزائی بھی فرماتے، ان کو داد و تحسین سے نوازتے، اس کی وجہ سے اچھے کاموں پر انہیں استحکام حاصل ہوتا، راہ حق میں پیش آنے والی تلخیوں میں بھی چاشنی محسوس ہوتی۔ در ابتلا و آزمائش میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر حضرت عمار رضی اللہ عنہ بن یاسر رضی اللہ عنہ ان کے گھر والوں کے پاس سے ہوا، وہ کفار کے زیتوں کا نشانہ بنے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کربناک عالم میں دیکھا تو ان کی دل جوئی اور ہمت افزائی کرتے ہوئے فرمایا، اے یاسر کے خاندان والے، تو تمہیں خوشخبری ہو، تمہارے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ ایک بار ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کی ہتھیلیوں پر نشانات اور گٹے پڑے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ معلوم کی تو اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسب حلال کے لیے محنت کرنے کی وجہ سے یہ نشانات پڑ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرط محبت میں اس کے ہاتھ چوم لیے۔ غزوہ تبوک جن سخت حالات میں پیش ہے، اس کا اندازہ آپ کو اچھی طرح ہے۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے نفاق و یسار کی اپیل کی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار پیش کیے۔ اللہ کے رسول ان دیناروں کو صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو چھالتے جاتے، فرماتے جاتے، آج کے بعد عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ اس غریب محنت کش انصاری نے کیا، جس نے دن بھر پانی کھینچ کر 4 سیر چھوارے کمائے اور 2 سیر چھوارے اہل و عیال کے لیے رکھ لیے، 2 سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جذبہ اثار کی قدر کرتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی اور فرمایا، ان چوہاروں کے قیمتی مالوں کو ڈھیر پر بکھیر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت و تبلیغ کے سمے نہایت اعتدال پسندانہ روش اختیار فرماتے، انتہا پسندی سے اجتناب فرماتے، خود بھی اس کا اہتمام کرتے، صحابہ کرام اجمعین کو بھی اس پر آمادہ فرماتے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ کے نزدیک سب سے بہتر عمل وہ ہے جس پر مداوت برتی جائے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی تھی، وہ دن میں روزہ رکھتی اور راتوں کو نماز پڑھتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر کام میں تیزی اور سرگرمی کی کیفیت ہوتی ہے، پھر اس میں ڈھیل اور سستی کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس جس کی ڈھیل کا رخ میانہ روی کی طرف ہو تو وہ بہت خوب اور بہتر ہے، لیکن جس کی ڈھیل کا رخ مسیح کی طرف ہوتا ہے تو وہ ہلاک ہونے والی ہے۔ یہ طبرانی میں ہے حدیث۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا ہے کہ کہیں پر اعتجال سے تجاوز ہو رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بند لگاتے۔ ایک بار حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز پڑھاتے وقت لمبی قرات کی، کسی نمازی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو محرم ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو آزمائش میں ڈال دیتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدگی کے لیے ان کلمات کو 3 بار فرمایا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ خبر پہنچی کہ عبداللہ بن عمرو عبادت میں اتنے مشغول ہو گئے کہ گھر والوں کے حقوق بھی بھول گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم دن میں روزے رکھتے ہو اور رات میں نمازیں پڑھتے ہو۔ حضرت عبداللہ نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا نہ کرو، روزہ بھی رکھو، افطار بھی کرو، سو بھی اور جاگو بھی، اس لیے کہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور جو لوگ ان سے مل کر لائے ان کا بھی تم پر حق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقہ تعلیم و تربیت میں اس بات کا خاص طور پر موضوع ملحوظ رکھتے تھے کہ اگر کوئی اہم بات ہوتی یا صرف زبانی سمجھانا مشکل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف طریقوں سے اس کی وضاحت فرماتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے اپنی بات کو اس طرح مخاطب کے ذہن میں اتارتے کہ بات کا معلّہ و معلیہ اس پر پوری طرح واضح ہو جاتا۔ وہ بخاری نے سہیل رضی اللہ بن سعدی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے جنت میں ان دونوں انگلیوں کی طرح ہوں گے۔ یہ کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیانی اور شاید والی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ ایک بار سفیان بن عبداللہ بجلی رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول خدا، یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کی نظر میں میرے لیے کون سی چیز زیادہ خطرناک ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ کر فرمایا۔ بخاری اور مسلم نے ابو موساشری رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی مانند ہے جس کا ایک حصہ دوسرے حصہ کو پیوست کیے ہوئے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ہاتھوں کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھوں کی انگلیوں میں ڈال کر جال بنا کر دکھایا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ دعوت و تربیت پر جب غور کرتے ہیں تو حدیث بعد معلوم ہوتی ہے کہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تریم و تربیت یہ تو اصلاح و تزکیہ کے سلسلہ میں نہ شدت کی روش اختیار فرماتے نہ ہی دوسروں کو اس کی اجازت دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت لوگوں کے لیے نہایت دلکش اور محبوب تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی طاقت سے زیادہ ان پر بار نہیں ڈالتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا، اپنے آپ کو اتنے ہی عمل کا مکلف بناؤ جس کی طاقت اور سخت تمہارے اندر موجود ہو، اس لیے کہ اللہ نہیں اکتاتا تم مگر تم اکتا جاتے ہو۔ تریم و تربیت کے سلسلہ میں نرمی جو آسانی کو اختیار کرنا اور سختی سے اجتناب کرنا کتنا ضروری ہے، اس کا انداز اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور حضرت موسیٰ رضی اللہ عنہ کو یمن کی جانب روانہ فرمایا تو انہیں نصیحت فرمائی کہ نرمی کرنا، سختی نہ کرنا، خوشخبری سنانا، متنفر نہ کرنا، مل جل کر رہنا، باہمی اختلاف سے بچنا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں اور اسے لمبی کرنا چاہتا ہوں، اتنے میں بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کے اندر جو بے قراری کا جذبہ ہوتا ہے اس کو میں جانتا ہوں۔ ایک بار ایک دیہاتی نے مسجد میں پیشاب